أتم ولا قلق يدور ولا بيد يجري ولا خلق يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها ووالدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل يا رب لا تزالني أن أتى إلى العرض ليكون معه سند سبحان الله قال أنا قد أذنت لك وعبد الأمين جبرائيل وعبد النعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا قمرية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا قمرا يدور ولا بيدا يجري ولا خلقا يسري إلا ليجلب محبتكم وقد أوزنا لي أن أدخل ما كنت تحت الكساء قال تزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معهم وقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما نجد حسين هذا ذات الكساء من البدر إن الله قال فقال النبي والذي بعثني بلغ النبي واصطفاني برسالة نجي ما سبر خبرنا هذا في معقل من محامد أهل الأرض وفيه جم من شيعة وفيه معمون هذا في معقل معقل الأرض وفيه جم من شيعة ومحيبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وأخذت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. وقال علي عليه السلام والله حسن وسن وكذلك شيئنا بعض واسود في الدنيا والآخرة رب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بلغ النبي واصطفاني برسالة نجي ما سكر خبرنا هذا فيما فيه من معامل أهل الأرض وفيه جم من شيعة وفيه معمون إلا فرج الله مولى مأمون إلا وكشف الله مولى مأمون إلا وكشف الله ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته وعلى آله ورحمة الله حسن وسعد وكذلك شيعتنا بعض وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين. وبحق علي وأنت الأعلى إلهي آمين. وبحق فاطمة وأنت قادر السماوات والأرض إلهي آمين. وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي آمين. وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي آمين. وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اگر بیمار ہے تو ان کو شفا کاملہ اگر کوئی قرضدار ہے تو ان کا قرضہ ادا ہو. یا باب المسجد اللہ باب الہوائے باب المراد یہ جہاں جہاں بھی مومنین دور دور سے مسافت طے کر کے بارگاہ مولا میں جاتے ہیں اور مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں ان سب کو اجر رسالت عطا کرنا اور گھر والے والے ان کو صحت کاملہ دینا. دعا میں دعا یہ ہے کہ خاندان کے اندر کوئی بھی بیمار ہے تو ان کو شفا کاملہ دینا. دعا میں دعا یہ ہے کہ ہم سب کو دعا ماننے کی صلاحیت دینا. سیریت کے اندر جو روزہ مقدس مقامات ان کی حفاظت کرنا. دشمنان اہل بیت دشمنان اہل حضرت کو نیست و نابود کرنا. پروردگار پالنے والے مرحوموں کو درجہ عالی بلند کرنا. پروردگار پالنے والے ان کی مغفرت فرمانا. پروردگار پالنے والے کا وسیلہ محمد اور آل محمد جہاں جہاں بھی شانہ حیدر کررار اگر بیمار ہے اس کو شفا کاملہ دینا. دشمنان اہل بیت دشمنان اہل حضرت کو نیست و
کلمہ حق کا سایہ ہم پر باقی رہے، وہ تیری آخری حجت جو پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ نواب جہاں بنت علی حسن کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ نعرہ سوال ایک مرتبہ مجھے شیئر سنایا نبھائی ہمارے پھر بابا سے بلا نعرہ سوال کہ بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، کہ بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، آدم نواز خاک شفا کربلا میں ہے، کہ آدم نواز خاک شفا کربلا میں ہے، تو دینے کو جام حافظ اسلام آ گئے، دینے کو جام حافظ اسلام آ گئے، اب اے یزید تیری فنا کربلا میں ہے، کہ اب اے یزید تیری فنا کربلا میں ہے، خلد بری ہو چشمہ کوثر ہو یا بے، خلد بری ہو چشمہ کوثر ہو یا بے، ان ساری منزلوں کا پتہ کربلا میں ہے، کہ ان ساری منزلوں کا پتہ کربلا میں ہے، تو اسلام تجھ پر جس کی حکومت ہے آج بھی، اسلام تجھ پر جس کی حکومت ہے آج بھی، وہ تاجدار دین خدا کربلا میں ہے، کہ وہ تاجدار دین خدا کربلا میں ہے۔ منہ شعر لگے کہ آیا شجاعتوں کا پیمبر جو گھاٹ پر، آیا شجاعتوں کا پیمبر جو گھاٹ پر، ہر ایک زند حشر بپا کربلا میں ہے، کہ ہر سمت ایک حشر بپا کربلا میں ہے، تو قبر حسین چوم کے
جنت کی ساری آب و ہوا کربلا واہ 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 بے شک سبحان اللہ کہ جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں لکھنؤ میں ہوں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں لکھنؤ میں ہوں لیکن دل و دماغ میرا کربلا میں ہے واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ لیکن دل و دماغ بے شک میرا کربلا میں ہے تو خیرات مل رہی ہے جہاں سے وفاؤں کی خیرات مل رہی ہے جہاں سے وفاؤں کی جاوید وہ خدائے وفا کربلا میں ہے کہ جاوید وہ وفائے خدا کربلا میں ہے گزارش کرتا ہوں نماز کے آیا بارگاہ مولا میں نظارے آپ سے پیش کر کے تب کہ میں ایک آواز میں نعرہ ہے صلی سرتاج میاں بھائی کی وہ بھی بول رہے ہیں آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین اور مومنات اور مرحومہ کا نام یہ معلوم نہیں نواب جہاں بنت علی حسن ان کا بھی نام لے کے سورہ فاتحہ پڑھتی ہے تمام مومنین مومنات میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ہم اپنا دیکھیں تو نعرہ سلوات اسلام بس اسلام ہے ایمان نہیں ہے اسلام بس اسلام ہے ایمان نہیں ہے بے علی دین میں کوئی جان نہیں ہے بے علی دین میں کوئی جان نہیں ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں پیغمبر نے کہا ہے یہ نہیں کہتے ہیں پیغمبر نے کہا ہے جو دشمن حیدر ہے مسلمان نہیں ہے جو دشمن حیدر ہے مسلمان نہیں ہے کی پان جتن پاک سے جس نے بھی عداوت کی پان جتن پاک سے جس نے بھی عداوت کلمہ پڑھ تو جب مسلمان نہیں ہے کلمہ پڑھ تو جب مسلمان نہیں ہے تاریخ میں اسلام کی اصحاب بہت ہے لیکن کوئی ہم پلے سلمان نہیں ہے لیکن کوئی ہم پلے سلمان نہیں ہے اور تم عاشق سمجھتے ہو اشتے ادا کو تم
समझते हो हंस के अदा को हीरे की कनी की तुम्हें पहचान नहीं है हीरे की कनी काने सलवार जनाब तशरीफ जाए एक बाबा जबल नारे सलवार वाबस्ता है हम लोग दरियाले नबी से वाबस्ता है हम लोग दरियाले नबी से और जन्नत में भी जाएंगे इसी बारा दरी से जन्नत में भी जाएंगे इसी बारा दरी से और मुश्किल में मदद हम नहीं लेते हैं किसी से मुश्किल में मदद हम नहीं लेते हैं किसी से बिगड़ी को बना लेते हैं बस ना दे अली से बिगड़ी को बना लेते हैं बस ना दे अली से आया था बड़ी तेजी रफ्तार से मरहब एक बार में तो गया शमशीर अली से सलवात पढ़े बता में तो गया शमशीर अली से पर्दे में खुदा बोल रहा है या कोई और पर्दे में खुदा बोल रहा है या कोई और बातें तो ही खूब मोहम्मद की अली से बातें तो ही खूब मोहम्मद की अली से ये शेर बोला था ये भी नहीं सोचा के पैगंबर की ज़ौजा ये भी नहीं सोचा के पैगंबर की ज़ौजा लड़ने के लिए आ गई मैदान में अली से मैदान जो रंग था साले का वही अपना है तनवीर हमने ये हुनर सीखा नहीं और किसी से हमने एक नारा तलवार जो भी मुमनी बात से करते हैं अगर किसी वजह से वो अंदर नहीं आ सकते तो थोड़ी देर अगर आ सकते हैं तो बढ़ाए मेहरबानी फर्श अदा में तशरीफ लिया एक आवाज़ में नाराय सलवार
مالک یوم الدین سود لگا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين في القاف صلی علی ورحمة الله لا تعلم يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سلام آپ حضرت سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہوں اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما ہے مرحوم امام جناب سید حسن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد اور جوارے میں تہین مسلمان مجھے ہے نئے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد رضا کرام جو میری سلسلہ ثواب ہے اس کے پیش نظر میں نے کلام الہی پروردگار عالم خالق کائنات خالق ارض و سما مالک یوم المکان الہ الحسنہ پروردگار عالم وہ کلام اور فرمان جو دستور ہے جو قانون ہے جو آئین ہے جس پہ ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے جو چیز بنی ہے جس چیز کی خلقت ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اسے فنا ہے یہ وجہ ہے کہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں جو لوگ رہا کرتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ پروردگار جنہوں نے اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کے بتائے رسول اور دستور اور قرآن اہل بیت کے بتائے قانون پر عمل کیا ہے اور ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرے، جوار معصومین میں جگہ فرمائے
یہ یاد رہے، مجھے یاد آ گیا دبیر صاحب کا بڑا مشہور کلام ہے، رقم کرتے ہیں کہ کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کی جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کی جس میں شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ اور ہم محسوس کریں کہ ہمارے دستور ہماری زندگی میں روز مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اپنی مصروف زندگی کے اندر شاید ہم ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر کے غور کریں کہ جسے جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، جو کوئی وجود میں آیا اسے جانا ہے، ہر شے کو فنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، ہر شے کو فنا ہے۔ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، چلنے نہ دیا۔ اہل ادب تشریف فرما ہے، ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ کالوں پہ جنازے جاتے ہیں، لیکن اس نظر سے بھی دیکھیں کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، اس لیے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں، اس لیے تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، اگر وہ عدالت پہ آ جائے تو ہماری زندگیاں، ہمارے عمل، ہماری پیش رفت، ہمارے شام و سحر، ہمارے نشے و فراز ہمیں اس معبود کی بارگاہ میں پہنچائیں گے کیسے؟ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، کہ اس اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا، تو اپنے گناہوں کا استغفار کر میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری زندگیاں قربان جائیں در آل محمد کے اوپر کہ جنہوں نے سلیقہ ادب سکھایا، دعا کا سلیقہ سکھایا، حسن طلب کا انداز سکھایا، اور بتایا کہ معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو کیسے ہوا جائے۔ خدا کی قسم اگر یہ در اہل بیت نہ ہوتا تو ہمیں دعا کا سلیقہ کوئی سکھانے والا ہے۔ اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوا جائے، محراب و منبر سے لے کر کے اپنے عملی زندگی کے اندر کسی نے اگر سلیقہ سکھایا ہے تو وہ در اہل بیت کے اوپر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارگاہ میں آئیں اور دعا کا سلیقہ سیکھیں۔ عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امیر حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے کریم، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمارے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا۔ آپ نے غور کیا کتنا کریمانہ اور سلیقہ ہے جو امیر ہمیں سکھا رہے ہیں۔ معبود، میرے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا، بلکہ میرے کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا، ہمارے اعمال کو اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، اس کے پیش نظر ایک بات کہتا ہوں، اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس مہربان عظیم دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم جب بھی رحم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور رحم کا ذکر کرتے ہیں، رحم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم غور ہی نہیں کرتے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب زمین پہ کچھ رحم کرنے والے ہیں جنہیں اللہ نے پہچنوایا ہے اور سکھایا ہے۔ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ اور تو کریں، ہم نظر تو ڈالیں، ہماری عمیق نظر ہونی چاہیے، تو ہم پھر عبادت کے ہر لمحے کو اپنی زندگی کے عبادت کا لمحہ بنا سکتے ہیں، اپنی ہر سانس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رحم کرنے والوں میں معبود میرے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولنا، بلکہ اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولنا۔ غور فرمائیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے سلیقہ سکھایا اور بتایا، اس نے سوال کیا
परवरदिगार आलम रहम करने वाला कहा हाँ, उसने रहम के 100 हिस्से किए, रहम के 100 हिस्से किए, उसमें से 99 हिस्सा अपने पास रख लिया, बचा एक हिस्सा, उसके 100 हिस्से किए, उसमें से 99 हिस्सा माँ को दे दिया, 99 हिस्सा माँ को दे दिया, एक हिस्सा लोगों में तकसीम कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो 99 हिस्सा जो एक हिस्से का है उसको माँ को अता कर दिया। आज पूरी दुनिया माँ की मनक़बत और कसीदे पढ़ रही है। माँ 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 जो बेलौस मोहब्बत करती है, माँ वो है। मैं चूंकि जवान तशरीफ फरमा है, माँ की साले सवाब की मंजिश है, इसके पेश नज़र एक बात कहना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा और गौर कीजिएगा। माँ किस अजीम नेमत का नाम है कि बेटा अगर नाफरमान और नालायक हो जाए, माँ की तरफ मुतवज्जे न हो और एक मंजिल ऐसी आए कि जब वो परेशान हो जाता है तो माँ याद आती है, माँ याद आती है। वक्त का नालायक तरीन बेटा जो माँ को अज़ियतें पहुँचाता था, माँ को तकलीफें देता था, माँ को परेशान करता था, हर रोज़ माँ के पास आ जाए, माँ लाओ कुछ पैसे दो, माँ लाओ कुछ पैसे दो। देखिए प्रेजेंटेशन मेरा हक है, मैं नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, माँ मुझे पैसे दो, मुझे कुछ दो। माँ इसलिए नहीं देती थी, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। माँ इसलिए नहीं देती थी कि ये बेटे की आदतें रविश खराब हो गई है, ये पैसे लेके जाएगा तो ये गुमराही की तरफ चला जाएगा, इससे नुकसानात होने वाले हैं, वो मना करती थी। नहीं, अज़ियतें पहुंचाता था। रोज रात की तारीकी में उसने माँ को अज़ियतें पहुंचाई, वो इतनी तकलीफ पहुंचाई, माँ को जख्मी कर दिया। और रात के सन्नाटे में माँ को ले गया एक कुएं में डाल दिया। तो गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, कुएं के हवाले कर दिया और फिर वापस जाने लगा। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माँ जिंदा रह जाए, इसकी आवाज़ बाहर जाए और इस माँ को बाहर निकाला जाए तो लोग कहीं मुझे ना अज़ियत पहुँचाएं कि कैसा नालायक है। माँ को जख्मी करके रात की तारीकी में कुएं के हवाले कर दिया। इस गरज से उसने कुएं में जब देखना चाहा, माँ ने देखा बेटा ऊंचाई से नीचे देख रहा है। देखो तो माँ की आवाज़ आई, ना बेटा ऐसा न कर वरना तू गिर जाएगा, ऐसा न कर वरना तू गिर जाएगा। अंदाजा लगाए, परदेश में बेटा अगर मुसीबत में हो तो माँ को आवाज देता है तो माँ तड़प जाती है। सोचे जब माँ का आलम यह है कि बेटा वक्त का नाफरमान हो जाए, माँ को आवाज दे तो माँ दुआ के लिए हाथ बुलंद कर देती है। जब बंदा माँ के पास जाता है जो रहम के एक हिस्से का 99 हिस्सा है, माँ को जब आवाज देता है तो माँ तड़प जाती है। सोचो अगर मुसल्ले पे आकर के इनका वसीला देके बंदा से दुआ खुदा से करेगा तो दुआएं क्यों करना कबूल हो। सब लोग पढ़े पर मोहम्मद कभी अमीर नजर से देख लो, अहले बैत को मानना और अहले बैत की मानना दोनों में फर्क है। हम उनकी भी माने जो सलीका उन्होंने सिखाया है। और हमारे आप तो ये माँ का जब ये आलम है तो सोचो वो करीम माँ, रहम करने वाला, तो परवरदिगार। मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है उस हवाले से बस दो चार लम्हे मेरी नजर घड़ी पे है। आप एक मिलजुल कर बुलंदतरीन नारे सल्लल्लाहु और हमारे कि हर शय को बना, हर शय मिट जाने वाली, खत्म हो जाने वाली, जो चीज़ आई है उसे जाना। आप जरा गौर फरमाएं, जो चीज़ आई है उसे जाना। हाँ, एक बात और अर्ज करता चलूँ रहेगी कि हम बात बात पे रोते हैं। ये रोना और ये शिकवा करना, अल्लाह ने हमें नेमतें दी, हमें उन नेमतों को जब दरगुजर करते हैं तो अल्लाह वो चीज़ें छीन लेता है। हर वक्त अपनी फकीरी का मसीहा पढ़ना, रोना, हर एक के सामने हाथ फैलाना नहीं, ये अल्लाह को नागवार हो जाता है। बल्कि मुसल्ले पे बैठ करके अगर हम मासूमों के साथ उस बारगाह में उन्होंने बताया, मैंने सलाम बताया कि जब तुम्हारी आंखें नम हो उसको दुआ करना, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो तलब करना, तो दुआएं रद्द नहीं की जाती, दुआएं कबूल की जाती। रोना, किसी ने अमीर से पूछा था, मौला से सवाल किया तो उन्होंने कहा था मुझे बच्चों के बचपन की चीज़ें अजीज बहुत हैं, ये फितरत है, अल्लाह ने फितरत पे फीड करके हमारे साथ भेजा है। आप देखिए कोई भी कंपनी अपनी मोबाइल है सामने लाइव हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारी ज़हानत है, ये हमारी दूरअंदेशी है कि हमने एक चीज़ को क्रिएट किया, बनाया। क्रिएशन है हमारा, क्रिएशन हमने इसको बनाया है।
اب اس کے ساتھ سافٹ ویئر بھی ہے، اپلیکیشن بھی ہیں، یہ اپڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے. اگر اسے اپڈیٹ نہ کیا جائے تو یہ ہینگ ہو جائے گا. یہ ہینگ بچوں سے پوچھیے نا، اسی لیے امیر نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی تربیت نہ سکھاؤ، آئندہ زمانے کے لیے. اور فرمایا بچے کتنے ذہین ہوتے، کتنی جلدی چیز اپلیکیشن کو سمجھ جاتے. اسے ہمیشہ ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اپڈیشن کی بار بار ہمارے پاس یہ کلک آتی رہتی ہے اور نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس کو اپڈیٹ کیجیے، اپڈیٹ کیجیے، اپڈیٹ کیجیے. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، ایک نفس ہے جو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم نہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو. وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں. ایک نفس وہ ہے کہ جو ہم سے کہتا ہے کہ نہیں تم نے بہت غلط کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تم نے غلط کیا. ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ہماری جسمانی غلاظت جب باہر سے دکھتی ہے اسے تو ہم اس کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن ہماری روحانی نجاست اور روحانی غلاظت جب ہمیں ابتلا کرتی ہے تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو یہ نفس ہمیں بار بار ٹوکتا روکتا کہ نہیں غلط کر رہا ہو، غلط. ہر چیز کا اپڈیشن ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ ہمیں بھی نوٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، ایسے اپڈیٹ کرو، غلط جا رہا ہو، نماز ترک کر دی ہے، تم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، تم نے یہاں گالی مت کی، تم نے یہاں یہ کیا، تم نے اس کا ہاتھ مارا، تم نے اسے تکلیف پہنچائی، مگر چھوڑو 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 کہہ کے ہم ہٹتے رہتے ہیں. یہ بات، یہ اپڈیشن ہے. اپڈیشن ہوتی کیسے؟ ہمیں بار بار نوٹیفیکیشن آتا ہے. عزیزوں اپڈیشن کا بھی ہمارے پاس چیزیں مہیا ہیں، ہم اپڈیشن کہاں سے لیں؟ یہ نیٹ ورک کا کنیکشن بھی تو ضروری ہے. جب یہ نیٹ ورک کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا تو اپڈیشن نہیں ہو سکتی ہے. نیٹ ورک کا کنیکشن مصلے پہ ملتا ہے یا یہاں ملتا ہے؟ صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. امام سے کسی نے پوچھا تو مولا یہ فطرت ہے، فطرت نے سکھا کے جانور کے بچے کو کس نے سکھا کے بھیجا؟ کس نے بتایا کہ پیدا ہوتے ہی ہر ایک کو پتا ہے، جانوروں کو بھی پتا ہے کہ کون ہمیں کھا جائے گا، کس طرف ہمیں غذا ملنے والی ہے، گر کے اٹھ جانا. سارے جتنی مخلوق کا سب پہ نظر ڈالی، لیکن ایک انسان ہے جو کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ نے اشرف بنا کر کے پیدا کیا اور ہمارے نا. تو اس کے باوجود یہ بار بار فطرت ہے. ایک چیز امام سے کسی نے پوچھا تھا میرے کائنات سے، مولا بتائیے کہ بچپن کی چیزیں مجھے بہت عزیز ہیں. کہ وہ کیا؟ کہ بچوں کا باپ باپ پہ رونا بہت پسند ہے. مولا یہ رونا پسند ہے؟ کہاں رونا پسند ہے؟ کہ کیوں؟ کہ رونا پسند اس لیے ہے کہ یہ بچے جو شے مانگنی ہوتی ہے تو رو کے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور ماں باپ سنتے ہیں اسے. لیکن ان بچے کو پتا ہے کہ رونا کہاں پہ چاہیے. رونے کا بھی سلیقہ ہے. آج رونے پہ ریسرچ ہو رہی ہے، آج رونے پہ تحقیق ہو رہی ہے. دنیا کے لوگ ہمیں رونے سے روکتے ہیں، رونے سے نہ روکو. آپ غور فرمائیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا تھا، جب اس کی خلقت ہوئی تھی، جب وہ آیا تھا تو نہیں رویا تو سب پریشان، ڈاکٹر پریشان، تو گھر پہ ہاسپٹل ہے نا، دائی پریشان، آیا پریشان، گھر والے پریشان، ماں باپ پریشان. کیا پریشان صاحب کا؟ رویا رویا رویا. کیوں نہیں رویا؟ کہیں رویا نہیں تو پریشان ہے. اور جیسے ہی وہ رویا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو مبارک کس بات کی؟ کا رو دیا. تو اگر نہیں رویا تھا تو تم پریشان تھے، اب جب رو رہا ہے تو مبارکباد دے رہے ہو. کہ آتے ہی اس نے یہ بتا دیا کہ جینا جانتا ہی وہ ہے جو رونا جانتا ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. رونے کا سلیقہ جانتا ہی وہ ہے جو رونا جانتا ہے. کی مجلس اشارہ ثواب اس کی پشاندر ایک بات عرض کرنے لگا. جینا جانتا ہی وہ ہے جو رونا جانتا ہے. اچھا صاحب اس نے رونا شروع کیا. اب جب رونا شروع کیا بھائی کہ یہ روتا ہی رہے گا، اسے چپ بھی کرانا ہے. اب اسے چپ کیسے کرایا جائے؟ اسے چپ کیسے کرایا جائے؟ یاد رکھیے گا دنیا کا اکیلا ضابط حیات اسلام ہے جس نے چپ کرانا بھی سکھایا. اکیلا ضابط حیات جس نے چپ کرانا بھی سکھایا. کیسے خاموش کراؤ چپ، اب کیسے چپ ہوگا؟ کہ اس کے ایک کان میں اذان کرو اور ایک کان میں قوم. جیسے اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں قوم. اب یہ خاموش ہو گیا. آپ نے غور کیا کبھی کہ یہ اسلام جو ضابط حیات ہے یہ سکھا کیا رہا ہے؟ یہ پتا کیا رہا ہے؟ کہ جب یہ آیا تو آتے ہی اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں قوم. نماز کا نماز نہیں. تو سب نماز کیوں نہیں؟ جب اذان اقامت ہوئی تو یہ اسی کی پیش کرنا ہے، یہ اسی کی تمہید ہے. نماز ہونی چاہیے مگر نماز نہیں. سب نے مبارکباد دی،
پورا خانوادہ سمٹ گیا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، خاموش بھی ہو گئے. اذان بھی ہوئی، قامت بھی، مگر نماز نہیں. جب یہ جانے لگا تو اب سب چلے، وہی لوگ جو مبارکباد دینے جو بچے رہ گئے تو صاحب میں چل پڑے سب. اسے لے کر کے قبرستان میں صفیں آراستہ ہوئی نماز کے لیے. مگر یہ طریقہ بدلا ہوا ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، سیدھے نماز ہے. کہ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ جب یہ آیا تھا تو اسی وقت اذان و اقامت کہہ دی گئی تھی، نماز نہیں ہوئی تھی. نماز اب ہو رہی ہے. اس کا مطلب اسلام سکھا یہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو اذان و اقامت ہو چکی ہے، اس نماز کی تیاری رکھ. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. نماز کی تیاری رکھ. اسی چیز کے بیچ کے وقفے کا نام ہے اسی بیچ کے وقفے کا نام ہے. لہذا اپنی زندگی کو اتنا طیب و طاہر بنا دو اور اتنا منظم بنا دو کہ جیسے اقامت کے بعد نیت کے لیے تم نماز کے لیے کھڑے ہو. یہ ہے ہماری زندگی کا فلسفہ. یہ بھی عبادت ہے، ہماری زندگی کی عبادت. ہماری ہر سانس عبادت ہو سکتی ہے. ہم اپنی زندگی کو ایسا منظم بنائیں اور ایسا سلیقے کے ساتھ. امام نے فرمایا کہ رونا جو ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے. باپ پہ بچہ رو کے سوال کا مولا دوسری چیز مجھے پسند یہ ہے کہ بچوں کی سخاوت کا ہاں بہت توجہ کیجیے گا. میں فلسفہ حیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت و جرات کر رہا ہوں کہ مجھے بچوں کی سخاوت پسند. مولا سخاوت کا ہاں تم نے غور نہیں کیا. ایک باپ جب گھر سے نکل کے جاتا ہے تو صبح جب جا رہا تھا تو گیا، جب شام کو لوٹ گیا تو بچے انتظار کرتے. معصومی نے ایک درس ہمیں اور دیا، جب بھی گھر آیا کرے تو بچوں کے لیے گھر والوں کے تحفے لے کے آیا. اس سے دل بڑا ہوتا ہے. خالی ہاتھ گھر نہ جائے، بچوں کے لیے تحفے و تحائف لے کے جائے. بچے انتظار کرتے ہیں اور انتظار کرنے والی تو قوم ہی ہماری انتظار ہوتا ہے. انتظار کے بعد تو لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں جب بھی شام کو لوٹو تو تحفے لے کے جائے. اب وہ شام کو جب تحفہ لے کے باپ آیا اس نے 5 یا 14 جو بھی اس نے چاکلیٹ ٹافی بچے کو جو پسند تھا لے کے گھر پہ آئے. بچے کے ہاتھ میں لا کے دے دیا. بہت توجہ کیجیے گا، بچے کے ہاتھ میں دے دیا. بچے نے لیا اور تھوڑے لمحے کے بعد دیکھا اس کا ہاتھ ساری کھا گئے. نہیں کھایا نہیں سب کا. پھر وہ میں نے اپنے دوستوں میں بانٹ دیا اور میں نے اپنے دوستوں میں تقسیم. لیکن فطرت کی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا. باپ نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کے آواز دی کہ میں تمہارے لیے لایا تھا، تم نے دوستوں میں بانٹ دیا. ہماروں میں نے بانٹ دیا. کیوں بانٹا؟ کہ لایا کون تھا؟ کہ میں. کہ بانٹا کیوں؟ کہ آپ کو بھروسہ تھا. دیکھیں فطرت ہے یہ. اس کا مطلب خالق نے خلقت کرتے وقت بچوں کی فطرت میں، انسانیت کی فطرت میں یہ رکھ کے بھیجا تھا کہ جو بھی نعمت ملے جمع نہ کر لینا بلکہ تقسیم کرتے رہنا. جو باپ آج لایا ہے وہی کل بھی لائے گا. جس معبود نے آج عطا کیا ہے وہی کل بھی عطا کرے گا. صلوات پڑھ پر محمد حضرات. میں امیر کے ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ اتنے آہستہ سے جواب دے رہے ہیں. نعرہ حیدری کو نعرہ سلوات. ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں علی ملے. ولی جو دنیا کو درس دے رہا ہے، یہ کہہ رہا جو چاہو اسے پوچھو، جو چاہو اسے. کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے شرف. اس معبود کا کرم اور احسان ہے کہ جس نے اس خاندان اس قبیلے میں پیدا کیا جہاں در آل محمد علیہ السلام کی محبت. ورنہ اور قوموں کو دیکھیے پھر اپنی قسمت پر رش کیجیے، ناز کیجیے کہ ہم کس بارگاہ میں وہ کس در کے اوپر. آپ اور فرمائیں کہ جس باپ نے آج دیا ہے وہی کریں. پھر ایک مرتبہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی مجھے ایک چیز اور بہت پسند ہے. مولانا وہ کیا؟ ایک چیز اور پسند ہے کہ وہ کیا؟ کہ بچوں میں
میں صبح جب نکل رہا تھا معاف کرنے کا جذبہ اور ہمارے معاف کرنے کا جذبہ، پورے قبائل خانوادے نسلیں جنگ پہ آمادہ ہیں، تعلقات ختم ہیں، یہ ہماری بربادی اور تباہی کا سبب ہے، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے رشتوں کی پاسداری ہمارے یہاں نہیں رہی گئی۔ امام شاہ فرماتے ہیں مجھے بچوں کا معاف کرنے کا جذبہ بہت پسند ہے۔ امام نے کہتے صبح جب اب آپ غور کریں مشاہدہ ہے ہمارا، ہم جب گھر سے نکل رہے تھے دیکھا بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، باقاعدہ بغل گیر ہیں، اور لگتا ہے یہ دیکھا آج بہت قیامت کی جنگ ہونے والی ہے۔ سمجھایا بجھایا چلے گئے شام کو آفس۔ اب جو لوٹ کے آئے تو ذہن میں خیال تھا کہ گھر جب پہنچیں گے تو آج صبح صبح جنگ ہوئی لڑائی ہوئی بچوں کی، اس کا مطلب تعلقات اچھے ہوں گے نہیں، ماحول بہت تیز ہوگا، بڑا خراب ہوگا۔ اب جب شام کو لوٹ کے آئے تو دیکھا وہی بچے جو صبح بہت گیر تھے وہ شام کو ایک دوسرے کے گلے میں پانی ڈالے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ امام نے فرمایا مجھے بچوں کا یہ سلیقہ بہت پسند ہے۔ بھائی جب تم صاحب اختیار ہوتے ہوئے جب کسی کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس بارگاہ میں دعا کیوں کر رہے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ چوتھے امام علیہ السلام ایک واقعہ ملتا ہے، امام دسترخوان پر آنے والے آتے تھے اور بیٹھتے تھے، امام کے غلام تھے بہت سے، ایک غلام سے امام کے گھر میں تھے تو امام کا گزر ہو رہا تھا، کسی نے کہ خبر دی مولا اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ نافرمانی بھی ہو، پر انجانے میں اسے ہوا اور امام علیہ السلام نے اسے بلایا، بلانے کے بعد اسے اب وہ کام رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، خوف کے عالم میں تھا کہ آج ہمیں اس کی سزا ملی، لیکن جیسے ہی آیا امام نے اسے گلے سے لگا کر کے کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کرنے کے بعد امام حسین پروردگار اس نے خطا کی تھی تو میں نے اسے معاف کر دیا، تو قادر ہے پروردگار معبود ہمارے چاہنے والوں کو معاف کر۔ یہ سلیقہ امام سکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو معاف کریں، معاف کرنے کے بعد اس بارگاہ میں کہ پروردگار نے اسے معاف کر دیا تو ہمیں معاف کر، ہم اپنی زندگی کو منظم بنا سکتے ہیں۔ اور آپ اور فرمائیں، امام فرماتے ہیں کہ بچوں کے اندر ایک مادہ اور نہیں پایا جاتا، وہ کیا کہ بچوں میں حسد نہیں پایا جاتا۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں ہر چیز کا علاج آج موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ میڈیکل سائنس اس پہ ابھی قابو نہیں پا سکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ قابو پا پائے گی، اس لیے کہ یہ انسان کو اندر سے انسان کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر اس کے اندر حسد پیدا ہوتی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے حسد کا مادہ، اللہ نے ہر شے کو میں انسان کی بات کروں الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں، اس کی رزاقیت پہ بھروسہ کریں اور اس کے عطا پہ بھروسہ کریں تو ہمارے اندر حسد کا مادہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ جو آنکھیں اس وقت بند ہیں اور اس وقت سو رہے ہیں، میں ان کو جگانے کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات پہنچ پائے۔ اچھی جو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ میں اس کی نظیر مثال آپ کے سامنے پیش کروں، بہت توجہ کیجیے گا کہ کبھی کبھی ابلیس جو ہے نا وہ جب ناکام ہو رہا ہوتا ہے تو مشورہ لینے اسی کے پاس آتا ہے، انسان کے پاس، بھیا اس وقت ہم پریشان ہیں، ہمیں مشورہ دو۔ لیکن یہ انسان اگر ذہین ہے، اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے تو پہچان جائے گا۔ ارے آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے، کبھی بھی لباس کے دھوکے میں نہ آئیے۔ مجھے میسج پہنچا رہا ہے لباس کے دھوکے میں نہیں آنا، اس کی عملی زندگی کو دیکھنا۔ لباس ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بچوں کی سرفراز گنج میں، اب میں بات کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی انسان قسمیں کھا کر کے، اللہ کی قسم یہ ساری قسمیں کھا کر کے اسے یقین ہوتا ہے کہ مومن ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا، لہٰذا اس کو مہر لگانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں انہوں نے اشارے کیے گئے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، اشارے کیے گئے۔ میں سرفراز گنج میں تھا تو مجھے لگا کہ کچھ 4-5 لوگ آئے، آنے کے بعد ایک صاحب کا پتہ پوچھ رہے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، پتہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگے صاحب یہ صاحب جو ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں صاحب دیکھا تو نہیں، پہچانتے تو نہیں۔ کہنے لگے نہیں میری تلاش ہے ان کی۔ تو اس میں سے صاحب کہنے لگے کہ ایسا ہے کسی سے مت پوچھو اور چلو مسجد چلتے ہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ اس ٹائپ کے لوگ زیادہ تر مسجدوں میں ہی ملتے ہیں۔ میں مسجد بھی اشارے نہیں کر رہا ہوں، وہ دنیا کے سامنے اللہ تسبیح چیزیں کر کے یہ ہمارے اپنے کردار ہیں،
ہم اسے ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا میں نمازی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اس قسم کا بھی حربہ اختیار کیا تھا. تاریخ گواہ ہے بھائی جناب ہاجرہ کے در کے اوپر پہنچا تھا بہترین گیٹ اپ تیاری کے ساتھ, تسبیح لے کر کے آیا تھا, سجدوں کے نشان تھے. پہنچنے کے بعد کا تجھے کچھ خبر ہے بی بی کا کیا ہوا, کا اسماعیل کہاں ہے, ابراہیم کہاں ہیں, کدھر گئے ہیں, کا وہ گئے ہوئے ہیں, کا گھر سے باہر گئے ہیں. پتا ہے کتنی دعاؤں سے آپ نے اسماعیل کو مانگا تھا. ابراہیم لے کے گئے ہیں گلے پہ چھری رکھنے کے لیے. اب یہ بیوی پریشان ہوئی, دھوکہ دینے کے لیے لباس پہن کر کے گیا تھا, پورا گیٹ اپ تیار کر کے گیا تھا. ایک مرتبہ آواز دیتا ہے تو میں کیا کروں, کہا بی بی جلدی گھر سے باہر نکلیے, چل کے انہیں بچا لیجئے. بس جیسے ہی اس نے کہا ایک مرتبہ ہاجرہ نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر, تو یہاں آ گیا, لعنت ہو تیرے اوپر, تو یہاں گیا. وہ پریشان ہو گئے, کہتا بی بی یہ بتائیے میں اتنی تیاری کر کے آیا تھا, آپ نے پہچانا کیسے؟ کیا آسان سی پہچان تھی, میں نے آنکھ بھی کھلی رکھی ہے, کان بھی کھلا رکھا ہے. میں سمجھ گئی جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ سوائے ابلیس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. چل بہت بڑا پر محمد آنکھیں جب کھلی رہے وہ یہاں ہار کے شکست کھا گئے. پھر اس نے اپنا چولہا بدلا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بہروپیہ, بہروپیہ اپنی شخصیت کو بار بار بدلنے کا. بدل کے پھر آیا اور آنے کے بعد اس نے پھر چولہا بدلا اور بدل کر کے آیا اور آگے کہنے لگا کہ بی بی ابراہیم کہاں ہے, کہا اسماعیل لے کے گئے. کہاں لے کے گئے؟ آپ کو پتہ کتنی دعاؤں سے کتنی محنتوں سے بیٹا ملا ہے, اسے لے کر کے گئے, گلے پہ چھری پھیرنے والے ہیں. تو کہا تو کیا کریں؟ کہا لگتا ہے یہ کہ عمر زیادہ ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی. کہا پھر دماغ پھر گیا ہے نعوذ باللہ. جیسے اس نے کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر, تو پھر آ گیا. کہ آپ کیسے پہچانا آپ نے؟ کہ جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے, جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے. اگر میں یہی بات زور سے سزا کے آسانی سے اور ہمارے آج خطابت کی مجبوری ہو گئی ہے, کہتے بہت چیخ کے پڑھتے ہیں, تو چیخ کے پڑھنا مجبوری ہے. چیخ کے پڑھا ہوتا تو بہترین مردہ بن جاتا. بڑی آسانی سے آپ کے حوالے کر دیا کہ جو نبی کے ذہن پر حملہ کرے وہ سوائے ابلیس کے کوئی اور نہیں. تو ہمیں اپنے ذہن, اپنی آنکھ, اپنے کان کو کھلا ہوا رکھنا. اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم اسے آزمائیں, ہم اسے آزمائیں, ہم اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنائیں. انسان کی آیت ہے نا کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو ہمیں دونوں چیزوں کو کھلا رکھنا. بس مولا فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی. بچوں میں حسد نہیں پایا جاتا. ابلیس جب پریشان ہوتا ہے مشورہ لینے آتا. میں مثال اپنے بچوں کو جگانے کے لیے اور اپنے میسج کو پہنچانے کے لیے جلدی سے بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میری گھڑی پہ نظر ہے, میں دیکھ رہا ہوں اذان کی آواز آنے والی, وقت نماز کا ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں ابلیس کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے. ایک صاحب کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ دیکھیں اسے مثال سمجھیے گا اور اس کے پیچھے ایک میسج ہے, اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے, مجھے پہنچانا چاہتا ہوں. تو وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ سنو میں سوچتا یہ ہوں کہ تم بہت پریشان والو, تمہاری اس پریشانی میں کچھ مدد کی جائے. کہ وہ کیا؟ کہ میرے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں, تم جو سوال کرو گے جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں سوال کروں. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. ارے مانگ لو, بعد میں افسوس کرو. تو اس نے مثال کہا ٹھیک ہے تو وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں ٹھیک ہے جو مانگوں گا تم لوگ کہاں, ہاں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اسے راضی کر لیا. تو اس نے ایک کنڈیشن رکھی, لیکن حسب پیش کرو. اس نے ایک کنڈیشن رکھی. کہ وہ کیا کا شرط یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں دوں گا, تو تمہارا جو پڑوسی ہے اسے 2 دوں گا, تمہیں 1 اور پڑوسی کو 2 دوں گا. اس نے کہا تو سوچا بہت دیر تک, چلو کچھ نہیں سے کچھ تو بہتر ہے. اس نے کہا ٹھیک. کہنے کیا چاہیے کہ ہمارا مکان بڑا بوسیدہ سا ہے, اگر اچھا سا یہ مکان ہو جاتا تو ذرا اچھا سا رہتا, سکون ملتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ایک مکان میں نے شاندار سا بنگلو بنا کر کے دے دوں گا, شرط کے مطابق اس کا 1 بنگلو پڑوسی کا. اس نے کہا یہ خالی اچھا سا بنگلو اچھا نہیں لگتا ہے, کم سے کم ایک لگژری گاڑی ہوتی, کچھ اچھا سا ہوگا. تو کہا ٹھیک ہے اس کو 1 گاڑی ملی, انہیں 2. کہا کیا چاہیے؟ ایسے ہی سوال کا سلسلہ رہا, وہ دیتا رہا, ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. لیکن یہ ہے انسان,
ابلیس بھی مشورہ اسی سے لیتا ہے. اب یہ پریشان ہوا ہے تو دیکھا سب چیزیں ملتی چلی گئی. تو اس نے کہا کہ بس ہو گیا. اب چونکہ اسے اپنے ایک ملنے پہ خوش نہیں تھا، یہ جو پڑوسی کو 2 مل رہے تھے اس کا اسے شکوا تھا اور اس سے بہت گھومتا رہتا تھا، گھومتا رہتا تھا، حسد پیدا ہوتا تھا. میرے پاس ایک، اس کے پاس 2، میرے پاس ایک، اس کے پاس 2، میرے پاس ایک، اس کے پاس 2. یہ کوئی شک میں نے مان لی، یہ کون سی میں نے بدعقلی کا کام کیا، یہ میں نے کون سا اپنا نقصان اٹھا لیا. آخر ایک روز بالکل تیار ہو کے آیا، کہنے کا سنو بس آخری بار مانگ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگ رہا. میری 2 چیزیں ہیں بس. کہو کیا؟ کہ پہلا یہ ہے کہ تم ایک کام کرو کہ میرے گھر کے بالکل ٹھیک فرنٹ والے گیٹ کے اوپر ایک کنواں تیار کرو. مجھے سوچنے لگا کہ یہ اتنی چیزیں مانگ کر کے دروازے کے بالکل مین گیٹ کے اوپر یہ کنواں کیوں مانگ رہا ہے، کہ مجھے ایک کنواں دے دو.